في غار حراء كان حبيبي يخلو وحيدا روحا تناجي. آیت الکرسی پڑھ لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. ایک ایک مرتبہ پڑھ لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم. 33 مرتبہ سبحان اللہ 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 سبحان اللہ. 33 مرتبہ الحمدللہ 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 الحمدللہ. 33 مرتبہ اللہ اکبر 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 اللہ اکبر. ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اتنی چیزیں نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے. آیت الکرسی، قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. اس کے بہت فائدے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جو مسلمان ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد اس کو سلامتی سے جنت میں داخل کر دیں گے. کتنا بڑا فائدہ ہے کہ ادھر موت ادھر جنت. ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی برکت سے. اور یہ تینوں صورتوں کو پڑھنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ حضور نماز کے بعد قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھتے تھے. تو مسجد میں بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو مسجد سے نکل کر گھر جاتے جاتے، دکان جاتے جاتے راستے میں پڑھ لے رہے، لیکن پڑھنا چاہیے اس کو. تو اس کی برکت سے اللہ حفاظت بھی کریں گے اور ثواب بھی ملے گا. حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو دوسری نماز تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے. دوسری نماز تک اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں. ابھی فجر کے بعد آیت الکرسی پڑھی تو ظہر تک اللہ کی حفاظت میں ہو گئے. ظہر بعد آیت الکرسی پڑھی تو عصر تک اللہ کی حفاظت میں ہو گئے. اسی لیے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیا کرو تو اس کی برکت سے اللہ اپنی حفاظت میں رکھیں گے، حفاظت بھی ہوگی.
اور یہ جو تسبیح ہے چھوٹی سی تسبیح ہے، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو یہ 100 مرتبہ ہو جائے گا۔ اور 5 نماز کے بعد پڑھیں گے تو 500 مرتبہ ہو جائے گا، اور پورا دن 500 مرتبہ اللہ کا ذکر کرنے کا ثواب ملے گا۔ کتنا بڑا ثواب ہو جائے گا، 500 مرتبہ ذکر کرنے کا ثواب۔ اسی لیے یہ تسبیح بھی ہے چھوٹی سی، لیکن اس کا فائدہ بہت بڑا ہے، اس لیے اس کو بھی نماز کے بعد پڑھنے کی عادت بنانا چاہیے۔ ابھی فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں اخیر کے اندر ایک آیت پڑھی گئی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہی سب چیزیں پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح میں اور شام کو اللہ کا ذکر کرو۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح میں بھی اللہ کا ذکر کرو، شام کو بھی اللہ کا ذکر کرو۔ آرڈر ہے اللہ کا، مجھے یاد کرو، صبح میں بھی یاد کرو، شام میں بھی مجھے یاد کرو۔ اسی لیے صبح شام اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اور کتنا آسان ذکر ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کتنا آسان ہے، پڑھو یاد ہو جائے گا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 100 مرتبہ پڑھ لو، 100 مرتبہ صبح میں، شام کو۔ درود پاک پڑھ لو 100 مرتبہ، اور چھوٹی سائز کا درود پڑھو گے تو ابھی کام چلے گا۔ جیسے سب سے اچھا ہے جو درود ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ درود پاک، لیکن آدمی کو جلدی ہو، اتاول میں کام کرنا ہو تو چھوٹا سا درود پڑھیں گے تو بھی چلے گا۔ اور سائز میں سب سے چھوٹا درود جو حدیث میں دیکھا وہ یہ نظر میں آیا، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ، پڑھو، بہت آسان ہے، یاد ہو جائے گا۔ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ، ایک دم چھوٹی سائز کا درود پاک ہے۔ یہ چھوٹی سائز کا درود پاک بھی 100 مرتبہ صبح میں پڑھو، 100 مرتبہ شام میں پڑھ لو، کتنا اچھا ذکر ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالی سے اپنے گناہ کی معافی مانگو۔ اور گناہ سے معافی کیسے مانگیں گے؟ اے اللہ مجھے معاف کر دو، اے اللہ مجھے معاف کر دو، اے اللہ مجھے معاف کر دو، ایسا بھی چلے گا۔ اور عربی میں مانگو تو ایسا پڑھو، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اور دماغ میں سوچ کیا ہو، اللہ معاف کرو، اللہ معاف کرو، اللہ معاف کرو، اللہ معاف کرو۔ یہ کم سے کم اتنا ذکر تو کرنا ہی چاہیے، یہ کم سے کم ایک دم منیمم کورس ذکر کا 300۔ پہلی تسبیح کیا پڑھیں گے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور دوسری تسبیح درود پاک، وصلی اللہ علی النبی الامی،
کوئی بھی درود پڑھو. اور تیسرا اللہ سے معافی مانگنا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اور دماغ میں ایسا ہو کہ اللہ معاف کر دو، اللہ معاف کر دو، اللہ معاف کر دو. میں آپ کو کہتا ہوں تسبیح آج گھڑی میں دیکھ کے پڑھو تو 10 منٹ لگے گی، زیادہ نہیں لگے گی. 303 تسبیح پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگے گی. اب صبح میں 10 منٹ، شام کو 10 منٹ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نور حاصل کرنے کے لیے، جنت کمانے کے لیے، کتنا آسان کام ہے. تو سب بھائی نیت کرو کہ روزانہ صبح و شام کی یہ تسبیح پڑھیں گے. کہو انشاءاللہ. اور زندگی کے آخری دن تک پڑھیں گے پابندی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر. آدمی ذکر کتنا کرے؟ حدیث میں آتا ہے کہ ذکر میگزیمم، زیادہ ذکر کتنا ہونا چاہیے کہ لوگ اس کو پاگل کہے. اتنا ذکر ہونا چاہیے، گانڈا کہے اس کو. اور وہ کب ہوگا؟ آدمی ہر وقت اللہ کا ذکر کرے. راستے میں چلے تو اللہ کا ذکر، گھر میں ہو اللہ کا ذکر. تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ اس کو مینٹلی افیکٹ ہو گئی ہے. جب دیکھو جب یہ جو ہے اللہ اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہتا ہے اور کچھ نہیں. بس یہ ہے سمجھو کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا کچھ ذکر کیا. جب اتنا کرے کہ لوگ کہے یہ پاگل ہو گیا ہے. جیسے کہ پاگل آدمی کا کام کیا ہوتا ہے؟ ہر وقت کچھ نہ کچھ بک بک کرتا ہے، کچھ نہ کچھ بولتا رہتا ہے. تو ہم ہر وقت اللہ اللہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ درود پاک لا حول پڑھتے رہے تو یہ سمجھو کہ کچھ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوا. تو اللہ نے فرمایا وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. صبح میں اور شام کو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. یہ بہت بڑا حکم ہے اللہ تعالیٰ کا جو ہم کو پورا کرنا ہے. دیکھو ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے، ہر وقت اللہ کو یاد کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے اور اس کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے. ہر وقت اللہ کا ذکر، ہر وقت اللہ کو یاد کرنا. دنیا میں آدمی کو جس چیز کی محبت ہوتی ہے ہر وقت اس کو دماغ میں یاد رکھتا ہے. جس کی محبت ہوگی ہر وقت اس کو دماغ میں یاد رکھے گا. کھائے گا دماغ میں اسی کا وچار اور سوچ. مسجد میں ہوگا اسی کا وچار اور سوچ. نوکری پر ہوگا، دکان پر ہوگا، بزنس پر ہوگا، اسی کا سوچ، اسی کا وچار، اسی کا خیال. تو دنیا میں جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو ہر وقت اسی کو سوچتا ہے، اسی کی محبت، وچار، خیال اس کے دماغ میں آتے رہتے ہیں. تو ایک ایمان والے کو سب سے بڑی محبت اللہ سے ہے. ایمان والے کا سب سے بڑا پیار اللہ سے ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. سب سے زیادہ محبت ایمان والے کو اللہ سے. کس سے؟ اللہ سے. تو ہر وقت اللہ ہمارے دماغ میں رہے، وچار میں رہے، سوچ میں رہے. ہر وقت اللہ، ہر وقت اللہ، ہر وقت اللہ. اور جب ہر وقت اللہ سوچ میں، وچار میں، دھیان میں رہیں گے تو آدمی غلط کام نہیں کرے گا، گناہ کے کام نہیں کرے گا، برے کام نہیں کرے گا، گندے کام نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، دھوکہ نہیں دے گا. گناہ سے بچانے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ اللہ کا دھیان ہے.
اللہ کو دھیان میں رکھو ہر وقت. کیا دھیان میں رکھنے کا اللہ کو؟ الم یعلم بان اللہ یرا، میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. آدمی ہے نا کہیں سی سی ٹی وی کیمرہ لگے رہتا ہے، انڈر ویژن ہوتا ہے آدمی تو ڈرتا ہے کہ سی سی ٹی وی کیمرہ میں سب ریکارڈنگ ہو رہی ہے، مجھے پکڑ لیں گے اس کی فوٹیج پر سے. تو آدمی اتنا سوچ لے کہ میں ہر وقت اللہ کے ویژن میں ہوں، ہر وقت اللہ کے سی سی ٹی وی کیمرے میرے ساتھ لگے ہوئے ہیں. الم یعلم بان اللہ یرا، اللہ مجھے ہر وقت دیکھ رہے ہیں، ہر وقت میں اللہ کی طرف سے نظر میں ہوں. تو پھر آدمی غلط کام نہیں کرے گا، برے کام نہیں کرے گا، گناہ نہیں کرے گا، اللہ کو ناراض نہیں کرے گا. اور یہ دھیان بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. مسجد میں اللہ کا دھیان، بازار میں اللہ کا دھیان، گھر پر اللہ کا دھیان، بیوی بچوں کے ساتھ اللہ کا دھیان، ہر وقت اللہ دھیان میں رہے، اللہ تعالیٰ نظر کے سامنے رہے. یہ ضروری ہے. اور دیکھو حدیث پاک کے اندر دعائیں آئی ہے. دعا کون سی دعا؟ جیسے کہ صبح اٹھتے وقت پڑھنے کی دعا، ٹوائلٹ میں جاوے تو پڑھنے کی دعا، ٹوائلٹ سے باہر نکلے تو پڑھنے کی دعا، کھانا کھاوے تو پڑھنے کی دعا، کھانے کے بعد پڑھنے کی دعا، سوئے تو پڑھنے کی دعا، اٹھے تو پڑھنے کی دعا، پانی پیتے وقت کی دعا، کپڑے پہنتے وقت کی دعا، گھر سے باہر نکلے تب کی دعا، گاڑی پر بیٹھے تب کی دعا. میں نے ایک دن گنتی لگائی ہمارے مکتب کے مدرسے کے بچوں کے لیے کہ ایک مسلمان کو صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک میں کتنی دعا کی کم سے کم ضرورت پڑتی ہے. تو 56 دعا مجھے ملی، 56 دعائیں ملی. کہ یہ 56 دعا تو ہر مسلمان کو کمپلسری یاد ہونی چاہیے، ہر مسلمان کو. دیکھو نہیں 25-30 تو میں نے ابھی گنوا دی آپ کو. صبح اٹھے، گھر سے باہر نکلے، ٹوائلٹ میں جاوے، ٹوائلٹ سے نکلے، کپڑے پہنے، کپڑے نکالے، دودھ پیوے، پانی پیوے، کھانا کھاوے، گاڑی پر بیٹھے، سوئے، آسمان دیکھے، سورج نکلے، چاند نکلے. 56 دعا ہر مسلمان کو کم سے کم منیمم یاد ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ تو بہت ساری دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن یہ 56 دعا 54 دعا ہر مسلمان کو پڑھنی چاہیے. اس کے لیے جیب میں کارڈ رکھ لو دعا کا، ڈائری کتاب رکھ لو دعا کی، اور اس کو ٹائم ٹو ٹائم کھول کھول کے پڑھو کہ ابھی میں گھر سے باہر نکل رہا ہوں کیا دعا پڑھوں، ابھی میں کھانا کھا رہا ہوں کیا دعا پڑھوں، پانی پی رہا ہوں کیا دعا پڑھوں، بازار میں جا رہا ہوں کیا دعا پڑھوں، گاڑی پر بیٹھ رہا ہوں کیا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں پڑھی، اور اس دعا کا بہت بڑا بینیفٹ ہے، بہت بڑا فائدہ ہے، بہت بڑا فائدہ. اور ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ نقصان سے ہم بچ جائیں گے. اب اس کا ایک ایگزامپل دوں میں آپ کو، مثال دوں، ورنہ 55 دعاؤں کی مثال دینے جاؤں تو آج مغرب یہی ہو جائے اسی مجلس میں. ایک دعا کی مثال دوں میں آپ کو. حالانکہ وہ دعا ایسی ہے کہ روزانہ اور ہر وقت ہر انسان کو ضرورت نہیں رہتی ہے، لیکن ہے وہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی اپنی بیوی کے پاس جاوے تو کپڑے نکالنے سے پہلے دعا پڑھے. حضور نے فرمایا اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان مما رزقتنا. یہ دعا حضور نے بتلائی بیوی کے ساتھ سونے سے پہلے.
اس دعا کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ اے اللہ شیطان کو ہم سے دور رکھنا، اور بیوی کے ساتھ سو کر کے جو میں مزے لوں گا اس کے اندر شیطان آ نہیں جاوے، پارٹنر نہیں بن جاوے، اس سے اللہ تو میری حفاظت کرنا۔ یہ دعا حدیث میں آئی، اللہ کے نبی پڑھتے تھے یہ دعا، اور پڑھنے کے لیے کہا ہم کو۔ اب سنو، جو آدمی یہ دعا نہ پڑھے اور ایسے ہی بیوی کے پاس چلا جائے تو دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شیطان ان کا پارٹنر بنتا ہے، ہسبینڈ وائف کا، میاں بیوی کا، اور شیطان جو ہے مرد کی پیشاب کی جگہ کے اوپر لپٹ جاتا ہے۔ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت دی کہ لپٹ جاتا ہے، اور مرد جب اپنی بیوی کے ساتھ ضرورت پوری کرتا ہے تو اس میں شیطان بھاگیدار بنتا ہے، وہ بھی اس میں مزہ لیتا ہے، وہ بھی اس میں حصہ لیتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا، کسی ولی اور بزرگ کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، نبی کی بات کہہ رہا ہوں۔ اب آپ سوچو تھوڑی دیر کے لیے کہ آدمی اپنی بیوی کے ساتھ اپنی ضرورت پوری کرے اور اس میں شیطان پارٹنر بنے، بھاگیدار بنے، تو شیطان کا اثر ہماری اولاد میں آئے گا۔ اس لیے کہ اسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ اولاد دیتے ہیں۔ شوہر اپنی ضرورت بیوی سے پوری کرے، اس کی برکت سے اولاد آئے گی۔ تو اگر شوہر نے دعا نہیں پڑھی، عورت نے دعا نہیں پڑھی، تو شیطان بھاگیدار بنا، اور شیطان اندر بھاگیدار بنا تو جو عورت کے پیٹ کے اندر منی جائے گی، ویریہ جائے گا، اس میں شیطان بھی بھاگیدار بنے گا، اور اس کا اثر اولاد کے اوپر پڑے گا۔ آج جو اولاد شیطان بدماش بنتی ہے، اس کا ایک ریزن، ایک کارن، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شوہر اور بیوی، ماں باپ دعا نہیں پڑھتے اور ایسے ہی اپنی ضرورت پوری کر لیتے۔ یہ حدیث ہے۔ اب دیکھ لیا دعا نہیں پڑھنے کا کتنا بڑا نقصان، لائف ٹائم نقصان، زندگی بھر کا نقصان۔ آدمی بڈھا ہے لیکن اولاد کھلاتی نہیں، پلاتی نہیں، کیئر نہیں کرتی۔ آدمی سوچتا ہے نہیں، اولاد شیطان ہے میری۔ اولاد شیطان کیسے بنی؟ کہ تو نے جب یہ بچے کی پیدائش ہونے والی تھی، تو تیری بیوی کے پاس جاتا تھا تو دعا ہی نہیں پڑھتا تھا، تو نے اپنے آپ کو شیطان سے بچایا ہی نہیں تھا، اسی لیے تیری اولاد شیطان بنی، نافرمان بنی، تیری بات نہیں سنتی، ایسی بنی۔ یہ دعا کا فائدہ بتلا رہا ہوں، اور دعا نہیں پڑھے تو اس کا نقصان بتلاتا ہوں آپ کو۔ اچھا، اللہ کے نبی نے دوسری بھی ایک دعا بتلائی کہ آدمی اپنی بیوی کے ساتھ اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، خواہش پوری کرتا ہے، اور پھر اس کو منی نکلتی ہے، ویریہ نکلتا ہے۔ تو جب منی اور ویریہ نکلتا ہے، اس وقت بھی پڑھنے کی اللہ کے نبی نے دعا بتلائی۔ سوچو، نبی نے اس ٹائم کی بھی دعا بتلائی، لیکن اس وقت چونکہ کپڑے کھلے ہوتے ہیں، کپڑے ہوتے نہیں ہیں، تو اس وقت فرمایا کہ زبان سے دعا مت پڑھنا، دل میں دعا پڑھنا۔ زبان سے نہیں بلکہ دل کے اندر وہ دعا پڑھنے کی۔ اللہم لا تجعل للشیطان فیما رزقتنی نصیبا۔ اے اللہ، یہ جو تو نے مجھے میری بیوی کے ساتھ مزے اڑانے کی نعمت دی، اس میں شیطان کا حصہ مت رکھنا۔ یہ دعا اللہ کے نبی نے بتلائی۔ میں آپ کو ایک دعا کا ایگزامپل دے کر کے سمجھا رہا ہوں کہ اگر آدمی سنت دعائیں نہیں پڑھتا ہے
تو اس کا نقصان لائف ٹائم ہوتا ہے، زندگی بھر اٹھانا پڑتا ہے، جیون بھر اس کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے اس کو، کہ شیطان پارٹنر بنے گا، وہ جو بیوی کے ساتھ جو کچھ کرے گا اس میں بھاگیدار بنے گا، اور شیطان کا اثر اولاد میں آئے گا، اور اولاد نافرمان بنے گی، شیطان بنے گی۔ یہ ہے سنت دعاؤں کو نہ پڑھنے کا نقصان۔ اور اگر آپ سنت دعا پڑھ لیتے اپنی بیوی کے پاس جانے سے پہلے، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان مما رزقتنا، تو اللہ شیطان کو دور کر دیتے۔ حقیقت میں وہ پرائیویسی ہوتی۔ آج لوگ کیسے کیا کہتے کہ بیڈ روم میں پرائیویسی، تو بیڈ روم میں جب تک دعا نہیں پڑھو گے وہاں تک پرائیویسی ہو ہی نہیں سکتی، شیطان آئے گا ہی آئے گا وہاں پر، اور دعا پڑھو گے تو پرائیویسی ہوگی، ایکانت ہوگا، تنہائی ہوگی، اور کوئی تیسرا نہیں آئے گا، اور دعا نہیں پڑھو گے تو شیطان آئے گا۔ ہم جو کہتے ہیں نا، ایک بات ہم سنتے رہتے ہیں کہ ہمارا اسلام ایسا مذہب ہے کہ اس میں ہم کو سب کچھ سکھایا، سب سکھایا، اسے سنتے ہیں نا، بولتے بھی ہیں نا ایسا، لیکن کبھی ڈیٹیل میں ہم نہیں گئے، وگت وار نہیں گئے، نیچے نہیں گئے، کیا کیا سکھایا اسلام نے۔ بہت بولتے، بہت سنتے، اسلام سب سکھاتا ہے، لیکن ڈیٹیل میں بھی آؤ ذرا نیچے کہ اسلام نے کیا کیا سکھایا۔ ابھی ہمارے یہاں سورت میں چند دن پہلے پروگرام ہوا تھا، اور 12 ربیع الاول کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایصال ثواب کی نیت سے عصر میں شروع ہوا، رات 11 بجے تک، عصر سے 11 بجے تک شادی کے بارے میں ایک ہی ٹاپک، شادی۔ تو اس میں مجھے انہوں نے ٹائٹل دیا تھا ہسبینڈ وائف کی بیڈ روم کی لائف، اللہ کے نبی کیا بتلاتے ہیں بیڈ روم کی لائف کے بارے میں۔ تو میں نے 1 گھنٹہ 20 منٹ بیان کیا، وہ ویڈیو ہے موجود دارالحمد کی سائٹ کے اوپر، بہت وائرل ہوا دنیا میں الحمدللہ۔ تو 1 گھنٹہ 20 منٹ 25 منٹ ہو گئی، تو میں نے کہا یہ پارٹ 1 ہے ابھی تو، کہ اللہ کے نبی نے ہسبینڈ وائف کے درمیان بیڈ روم کی لائف کے لیے کیا گائیڈ لائن بتلائی، قرآن میں اس کے لیے کیا گائیڈ لائن ہے، یہ تو پارٹ 1 ہے۔ تو آپ سوچو کہ ہمارا اسلام کتنا ڈیٹیل میں ہے، کہ اگر بیڈ روم کی لائف، ہسبینڈ وائف کی پرسنل لائف، ہسبینڈ وائف کی زندگی ہی کو ہم دیکھنے جاوے تو اس کو سمجھنے میں بھی ہم کو گھنٹوں کے گھنٹوں، کلاکوں کے کلاک لگتے ہیں۔ مجھے تو بہت دکھ ہوتا ہے، مسلمان کے یہاں شادی آتی ہے نا تو 6 مہینے پہلے ہال بک کراتے ہیں، 5 مہینے پہلے باورچی کا بکنگ کراتے ہیں، 4 مہینے پہلے جو ہے تیاریاں شروع ہوتی ہیں، 1 سال پہلے کپڑے اور زیورات بننے چالو ہو جاتے ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں بھائیوں کہ جو شادی سے پہلے یہ تیاری کرے کہ بیوی اور شوہر کو کیسے رہنا چاہیے، اس کے لیے اسلام نے کیا گائیڈ لائن دی، دونوں کے رائٹس کیا ہے، دونوں کے حقوق کیا ہے، دونوں کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، وہ کم سے کم 1 مہینہ پہلے بھی سیکھ لیتے تو کافی ہو جاتا۔ باقی سب تیاریاں ہو رہی ہے، جو اصل تیاری کرنے کی وہ نہیں ہو رہی ہے۔ پھر اس کا ریزلٹ کیا ہوتا ہے، جو تیاری نہیں کرنی وہ نہیں کی، میاں بیوی کے درمیان میں گرما گرمی، لڑائی جھگڑے، پھر بیچارہ آ جاتا ہے بیچ میں جادو اور جنات، کسی نے کروا دیا، اس میں جھگڑے بہت ہوتے ہیں۔ کتنا آسان ہے، شیطان ہم کو سکھاتا ہے، کسی نے کروا دیا، کسی نے پلا دیا، کسی نے کھلا دیا، کتنا ایزی ہم لوگ اس کو فائرنگ کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے سیکھا ہی نہیں اسلامک لائف کیا ہے،
اور میں تو کہتا ہوں اگر دونوں میاں بیوی اپنے حقوق اور رائٹس کو سیکھ کر کے شادی کرے، اس کو فالو کرے، اس پر عمل کرے، تو دنیا کے اندر طلاق جو ہے 0.5% سے بھی کم ہو جائے. طلاق دنیا میں 0.5%، آدھا ٹکا سے بھی کم ہو جائے. ہم سیکھتے ہی. تو یہ تو میں نے آپ کو ایک مثال بتلائی، ایک ایگزامپل بتلایا. ایسی کم سے کم 56 دعا ہے، 56، جو ایک مسلمان کو روزانہ 24 گھنٹے میں کمپلسری ضرورت پڑتی ہے، اور وہ اللہ کے نبی کی پڑھی ہوئی دعا ہے. وہ دعا پڑھو تو اس سے آپ کو نقصان نہیں ہوگا. ایک دوسرا ایگزامپل چھوٹا سا اس لیے بتلا دیں. ٹوائلٹ میں تو ہر ایک جاتے ہیں پیشاب کرنے، بڑی ضرورت کے لیے. حدیث میں آتا ہے کہ کوئی آدمی ٹوائلٹ میں ایسا ہی چلا جائے گا تو ان هذه الحشوش محتضرہ، وہاں شیطان حاضر ہوتا ہے. گندگی کی جگہ پر شیطان حاضر ہوتا ہے. ٹوائلٹ میں، پیشاب کی جگہ پر. اور وہ انسان کی جو یہ شرم کی جگہ ہے جو ہم چھپاتے ہیں، پیشاب کی جگہ، ٹوائلٹ کی جگہ، اس کے ساتھ وہ کھیلتا ہے. شیطان کھیلتا ہے. آپ کہتے کہ ہم کو تو آج تک کبھی لگا ہی نہیں کہ شیطان کھیلتا ہو. آپ کو لگا نہیں، لیکن نبی نے فرمایا، اس لیے ماننا پڑے گا. اللہ کے نبی نے فرما دیا اگر کوئی آدمی ٹوائلٹ میں جاتا ہے، دعا نہیں پڑھتا ہے، تو وہاں شیطان ہے، اور وہ شیطان ہمارے بدن کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، کھیلتا ہے. چلو آپ کو معلوم نہیں ہوا، لگا نہیں، لیکن میں آپ کا اس کو ریزلٹ بتلاتا ہوں کہ شیطان جو ہاتھ لگاتا ہے نا، چھیڑتا ہے نا، اس کا اثر کیا ہوتا ہے وہ سمجھ لو تو سمجھ میں آ جائے گا کہ شیطان حقیقت میں ہم کو چھیڑتا ہے. آپ کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس جائیں گے، اس کی ملاقات کریں گے، اس کے پاس بیٹھیں گے، پھر آئیں گے، آپ کیا کہیں گے؟ آج دن بہت اچھا لگ رہا ہے، مغز میں بہت شانتی ہے، دل میں بہت اطمینان ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے. کیوں بہت اچھا لگ رہا ہے؟ آج فلاں بزرگ کے پاس جا کے آیا، ان کی ملاقات کر کے آیا، آج بہت اچھا لگ رہا ہے. مسجد میں 1 گھنٹہ بیٹھا تھا، قرآن پڑھا، تسبیح پڑھی، اللہ کا ذکر کیا، تعلیم کے حلقے میں بیٹھا، بہت اچھا لگ رہا ہے آج مجھے. یہ کب ہوگا؟ جب اچھی مجلس میں ہوں گے، اچھے لوگوں کے پاس ہوں گے. اور آدمی ٹوائلٹ میں جاوے، بغیر دعا پڑے ہوئے جاوے، بغیر دعا کے باہر نکلے، پھر آدمی کیا کہتا ہے؟ گندے گندے وچار بہت دکھی کرتے ہیں مجھے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ گندے گندے وچار بہت آتے ہیں، گندے گندے وسوسے بہت آتے ہیں. یاد رکھو، یہ جو گندے گندے وچار اور گندے گندے وسوسے آتے ہیں، وہ جو شیطان نے تمہارے بدن کے ساتھ، تمہاری باڈی کے ساتھ کھیل کیا تھا، اس کو چھیڑا تھا، یہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے. اب سمجھ میں آ گیا؟ بغیر دعا کے ٹوائلٹ میں جائیں گے تو شیطان کیا کرے گا اور اس کا کیا نقصان ہوگا. یہ نقصان اس کا. یہ جو آج کل ہم جنرل فریاد کرتے ہیں کہ بہت گندے وچار آتے ہیں، حیران ہو جاتا ہوں. اس کی بہت بڑی وجہ، اس کا بہت بڑا ایک ریزن یہ ہے کہ آدمی یہ دعائیں نہیں پڑھتا. ایسے ہی ٹوائلٹ میں گیا، ایسے ہی نکل آیا تو شیطان نے اس کو چھیڑا اندر. اس لیے حضور نے کتنی اچھی دعا بتلائی ٹوائلٹ میں جانے کی. بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اے اللہ، ہر گندے شیطان، گندی مخلوق اور گندی چیزوں سے اے اللہ میں آپ کی حفاظت چاہتا ہوں، آپ میری حفاظت کر لو. کتنی پیاری دعا حضور نے بتلائی. خلاصہ کیا ہوا کہ ٹائم ٹو ٹائم کی دعا پڑھنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے.
میں آپ کو ذکر سمجھا رہا تھا کہ یہ دعا جو ہے کھانے کی، پینے کی، کپڑے کی، یہ سب دعائیں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. اسی لیے یہ دعائیں یاد کرو اور دعا کے ساتھ زندگی گزارو تو انشاءاللہ آفتوں سے، مصیبتوں سے، بلاؤں سے، تکلیفوں سے اللہ تعالی حفاظت کریں گے اور دعا کی برکتوں اور رحمتوں سے اللہ تعالی مالا مال کریں گے. تو خدا کا حکم ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. صبح و شام اللہ کو یاد کرو، صبح و شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے بنو. اور ذکر کا منیمم نصاب میں نے آپ کو بتلایا. کیا نصاب بتلایا؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور درود پاک اور اللہ سے معافی مانگنا. اتنا تو کم سے کم کرنا چاہیے. اور ہر نماز کے بعد کیا پڑھو گے؟ آیت الکرسی اور قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ ہے اسلامی ایمانی زندگی، اسلامی ایمانی زندگی. اللہ آپ کو اور مجھے اس کی طرف دھیان دینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ یہ سب چیزیں سیکھ کر کے اس پر عمل کرنے والا آپ کو اور مجھ کو بنا دے. بھائی ہم جو کہتے ہیں نا آج کل بہت مصیبت ہے، بہت حالات ہے، کیا کرے، یہ کرنے کا کام ہے. کیا کرے تو یہ کرو کہ ذکر کرو، دعائیں یاد کرو اور ٹائم کی دعا پڑھو. تو یہ سب حالات کا، مصیبت کا علاج دعا میں ہے. مصیبت کا، حالات کا، پریشانی کا علاج دعا کے اندر ہے. اللہ اس کے ذریعے سے ہماری مصیبت کو دور کریں گے، ہمارے حالات کو اللہ تعالیٰ ٹھیک کریں گے. اللہ آپ کو مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.